السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وإحسانا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ آج 17ویں حدیث پر ہم سرسری نظر ڈال لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ حدیث کے راوی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حکیم حکماء میں سے شمار کیے جاتے ہیں، صحابہ میں سے، کہ حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ کان شداد ممن اوتی العلم والحکمہ. شداد ان لوگوں میں سے تھے جن کو علم اور حکمت عطا کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بدری صحابی ہیں، لیکن حضرت امام ابن حجر حیتمی فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ وہ بدری نہیں ہیں بلکہ ان کے والد صاحب بدری ہیں، حضرت اوس. اور یہاں پہ ابو یعلا لکھا ہوا ہے آپ کی کنیت، ابو عبد الرحمن بھی آپ کی کنیت ہے، اور آپ کو حضرت عمر حمص کے گورنر بھی بنائے تھے، امیر بھی بنائے تھے. تو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے لکھ دیا ہے احسان. تو یہاں پر لکھ دیا کا مطلب کیا ہے؟ لکھ دیا کا مطلب الگ الگ معنی میں ہو سکتا، جیسے نماز مقرر کر دی گئی ہیں تو وہ بھی ہم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصلاۃ المکتوبہ، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا. تو یہ الگ الگ قسم کے معانی میں استعمال ہوتا ہے. تو ویسے ہی یہاں پر جو معنی ہے وہ ایک انکریجمنٹ کا ہے، سمجھیے آپ. یہاں پر فرض نہیں ہے بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کرنے کا، احسان ہے کوئی بھی چیز، ہر چیز پر. احسان کا مطلب کیا ہے؟ تو احسان کا مطلب ہم حدیث جبریل میں دیکھے تھے کہ کوئی بھی چیز کو کرنا ہے تو پوری اس نے پرفیکشن سے کرنا. تو احسان یا تو کوئی چیز کو جیسے کرنا چاہیے حد درجے بہتر انداز سے کرنا پورے آداب کے ساتھ، یا نہیں تو کسی سامنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ مطلب ہے. تو یہاں پر احسان کا آپ جو بھی چیز ہے اس کے کانٹیکس کے حساب سے مطلب لیا جائے گا. تو ہر چیز کو پرفیکشن کے ساتھ، پورے احکام کے ساتھ، پورے اکمال کے ساتھ کرنا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا قَتَلْتُمْ، تو یہاں پر مثال کے طور پر سرکار فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کہ تم جب قتل کرو تو پھر جو قتل کر رہے کی حیت ہے، یہاں پر قتلہ ہے، اور انشاءاللہ ہمارا بھی جب آگے پڑھیں گے تو فرق ہے قتلہ میں اور قتلہ میں. قتلہ
مثال کے طور پہ میرے خیال سے عربی کی گفتگو کرنا، پھر بھی میں کر دیتا ہوں، جس کو سمجھ میں آیا بہتر ہے، ورنہ انشاءاللہ آگے عربی کے دروس جب پڑھیں گے تو جب پھر یہ حدیث کی طرف واپس آئیں گے تو شاید اور بہتر سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک ہوتا ہے مصدر المرہ، ایک ہوتا ہے مصدر الہیئہ۔ تو مصدر المرہ، مصدر کا مطلب کیا ہے؟ وربل ناؤن ہے، یعنی ایجوکیٹ، دا ٹیچر ایجوکیٹڈ دا اسٹوڈنٹ۔ تو معلم، استاد شاگرد کو تعلیم دیے، ایجوکیٹ کرے، پڑھا ہے۔ تو یہاں پر ایجوکیٹ جو ہے یہ ورب ہے، جو کام کا کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایجوکیشن ہے، تو وہ مصدر ہے، اور تو انگلش میں اس کو آپ بولیں گے وربل ناؤن۔ جیسے وہ کھا رہا ہے، زید کھا رہا ہے، تو زید کیا کر رہا ہے؟ وہ کھا رہا ہے۔ تو ہم جب زید از ایٹنگ کہہ رہے ہیں تو یہ از ایٹنگ جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر نہیں ہے، یہ ورب ہے، فعل ہے، لیکن اس کا وربل ناؤن جو ہے وہ کیا ہے؟ کھانا۔ وہ جو کام کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ کھانا۔ تو ویسے ہی جب ہم کہتے ہیں قتلہ، یہاں پر قتلہ کا آیا ہے، تو قتل یقتلو قتلا، قتل کرنا۔ تو جب اگر ہم کوئی کہے، ہم جلسہ کا استعمال کرتے ہیں، عموماً ہم بولتے ہیں کہ جلسہ چل رہا ہے، کوئی مجلس میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو جلسہ ہے۔ تو جلسے کا مطلب الگ الگ معنی ہو سکتا۔ جلسہ یعنی ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ ایک جلسہ ہے، لیکن اگر جلسہ بولے تو یجلسو جلستن جمیلتن بولیں گے، کہ وہ جو بیٹھنے کا جو انداز تھا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ لیکن آپ کو اگر گننا ہے نا کتنے بار بیٹھے تھے، تو ہم کہیں گے جلسہ جلستن واحدتن، وہ ایک بار بیٹھے۔ تو بیٹھنے کے لیے ہم جلسہ تن کہہ رہے ہیں، سین پہ زبر، جیم پہ زبر کے ساتھ۔ لیکن اگر ہم وہی بیٹھنے کے انداز کو اگر ہم بتانا چاہ رہے ہیں تو ہم زیر سے بولیں گے جلستن۔ تو ویسے ہی اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو قتل قتلتن واحدتن، وہ ایک قتل کیا۔ اگر دو کیا تو قتل قتلتین، تین کیا قتل ثلاثت قتل، ثلاثت قتلتن، ثلاث قتلتن۔ تو یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی، نمبر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کس قسم سے قتل کیا جا رہا ہے، اس کی حیت کیسی ہے۔ نمبر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، اس کی حیت کی بات ہو رہی۔ تو ویسے ہی احسن القتلہ، تو جب تم قتل کرو، تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے عموماً کسی کو اگر ڈیتھ سینٹینس ہو گیا ہے تو اس کو پھر قاضی کی طرف سے حکم جاری ہو گیا کہ ان کو اب قتل کر دینا ہے، کیونکہ وہ کچھ ایسا جرم کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اب قتل کرنا ہے۔ وہ حدود ہم قدری انشاءاللہ جب پڑھے جب دیکھیں گے۔ تو اگر اب کسی کو سزائے موت ہو گئی ہے تو جو قتل بھی کر رہے ہیں اتھارٹیز ہی کریں گے، قاضی کرے گا، حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے کہ کوئی بھی جا کے اگر کوئی کسی کے بھائی کو قتل کر دیا تو وہ جا کے اس کی انتقام نہیں لے سکتا، وہ جا کر خود اپنے آپ، اس کو اتھارٹیز کے پاس جانا ہے، حکومت کے پاس جانا ہے۔ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، ویجیلنٹزم نہیں ہے اسلام میں، سخت منع ہے۔ تو ہم جائیں گے قاضی کے پاس، ان کو کہیں گے، پھر پورا ٹرائل ہوگا، کورٹ کیس چلے گا، اور پھر آخر میں فیصلہ جاری ہوگا، ان کو سزا دینا ہے نہیں دینا ہے۔ اور وہ بھی سزا دینا کیوں ہے؟ سزا دینا اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اس کے گناہ سے پاک کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کہ جو بھی وہ گناہ کیا بہت زیادہ بڑا گناہ تھا، تو اس کے لیے اب اس کو پاک کرنا ہے۔ جو گناہ کیا وہ ہو سکتا قتل کیا ہوگا کسی کا،
ناحق قتل کیا ہوگا یا زنا کیا ہوگا یا جو بھی ہو، تو اس حساب سے اس کی حد جو بھی جاری کی جائے گی وہ صرف اور صرف اس کو پاک کرنے کے لیے، اس گناہ سے، اس کے کفارے کے لیے ہے وہ۔ تو اگر کسی کو پھر قتل کر دیا گیا، کوئی حدود حد کے تحت حد جاری کی گئی، تو پھر کوئی لوگ ان کے بارے میں غلط سلط باتیں نہیں کرنا، کیونکہ ان کی اب پاکی ہو چکی ہے، ان کی صفائی ہو چکی ہے، کفارہ ہو چکا ہے۔ پھر وہ شخص کے بارے میں انہوں فلاں ایسا حرکت کیے تھے، انہوں فلاں یہ کیے تھے، یہ نہیں کہنا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے۔ تو یہی فرما رہے ہیں سرکار کہ تب جب تم قتل کرو، کوئی کسی کو سزا دے رہے ہو، تو پھر صحیح قسم سے آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض ہو جائے، اس طریقے سے قتل کرو اس کا۔ تو جو بھی اگر جو بھی کیا کر رہے ہیں اس کی موت آسانی سے ہو، وہ تڑپ تڑپ کر مرے ایسا نہ ہو، اس کو تکلیف ہو جائے ایسا نہ ہو، اس کو قتل کرنا ہے تو جلد از جلد اس کا قتل کر دیا جائے بغیر کوئی تکلیف کے۔ جتنا ضرورت ہے اتنا ہی درد ہوگا اس کو، اس سے زیادہ اس کو ٹارچر نہیں ہونا ہے۔ ویسے ہی وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ جب تم ذبح کرو جانور کو، قربانی کا جانور ہے یا کوئی بھی جانور آپ کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ جانور کو بھی جب ذبح کریں گے تو اس میں بھی حد درجے احسان سے کام لینا ہے، یعنی پرفیکشن کے ساتھ، اس کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ہم فقہ میں بھی پڑھیں گے اسینٹ میں کہ کیا کیا چیزیں مکروہ ہے جانور کے سامنے۔ جانور کو گھسیٹنا نہیں ہے، اس کو تکلیف دینا نہیں ہے، اور اس کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا ہے، کیونکہ جانور کے پاس بھی جذبات ہیں۔ اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے، اور اس کو ایسی جگہ نہیں رکھنا جہاں پر بڑی تکلیف اس کو ہو رہی ہے، تو اس میں پھر کراہت پیدا ہو جاتی، اور یہ کراہت پیدا ہوگی تو پھر آپ احسان سے کام نہیں لیے۔ اور یہ فرض نہیں ہے، فقہا فرماتے ہیں یہ فرض نہیں ہے، لیکن سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مستحب ہے، مستحب کے درجے میں، استحباب کا درجہ حکم ہے یہ، لیکن کرنا چاہیے ہم کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ہمارا کام ہے پھر اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو یہ ذبح کے متعلق کہ جب بھی ذبح کرو چھری اچھی تیز رہے، چھری منڈ چھری ہے تو پھر جانور کو تکلیف ہو جاتی، تو جتنی آسانی سے اس کی شہرگ اور جو 3 رگ ہیں، کم سے کم 3 رگیں کٹنا ہے، 4 ہیں مکمل، وہ جلد از جلد کٹ جائے تاکہ اس کو جلد از جلد سکون مل جائے۔ ورنہ چھری منڈ ہے اور کاٹنے کی کوشش چل رہی ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے، احسان کے بالکل خلاف، بالکل برعکس ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، کہ اپنی چھری کو وہ تیز کر لے۔ چھری یہاں پر شفرہ کا مطلب چھری نہیں ہے، بلکہ جو بھی آلہ ہے، جو بھی بلیڈ ہے، جس بھی چیز سے آپ ذبح کر رہے ہیں اس چیز کو اچھی طرح باریک کر لو، تیز کر لو۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے جو بھی اس کا جانور کو جو ذبح کرنے والا ہے اس جانور کو راحت اور سکون دے دو، اس کو تڑپاؤ مت، اس کو ٹارچر مت کرو، تکلیف زیادہ مت دو۔ رواہ مسلم، امام مسلم اس کو اپنی صحیح مسلم میں نقل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور فرامین پر عمل پیرا ہوں۔ جو فرائض ہے، واجبات ہے، اس پر تو عمل پیرا ہونا ہی ہے، لیکن جو مستحبات ہیں جس میں ہم آج کے زمانے میں مستحبات کو اور سنتوں کو ترک کر دیا جاتا ہے، بس یہ سوچ کر کے یہ تو سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان میں سے نہ بنائے، بلکہ توفیق عطا فرمائے کہ ہر ایک سنت پر ہم عمل پیرا ہوں، اور ہر ایک مستحب عمل کو بھی ہم اختیار کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔